الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے مسجد عریش کے سامنے ہے میدان بدر میں اسلام کی عظیم فتح جو تھی یہاں بدر کے روز ہوئی۔ غزوہ بدر اتنا اہم ہے کہ اس کو یوم فرقان کہا گیا۔ یہ جنگ ہوئی 17 رمضان کو 2 ہجری میں، جمعے کا دن تھا۔ مسلمان 313، کفار تقریباً 1000۔ اس جنگ کے اندر اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کفار اس طرف تھے اور صحابہ کرام اس طرف تھے، اور سبحان اللہ، اللہ کی شان کہ اس وقت یہاں جو تھی وہ ریت سی تھی، اس وقت یہاں پر ریتیلی جگہ تھی، ادھر مٹی تھی، تو کفار نے وہ جگہ چوز کی، تو اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی، اور بارش کا نتیجہ کیا نکلا کہ ریت جم گئی، اور جو مٹی تھی اس کے اندر پھسلن پیدا ہو گئی، پھسل کے گر رہے تھے وہ جو غیر مسلم تھے۔ اسی جنگ کے اندر یہ ہوا کہ صحابہ کرام تھکن سے تھے، آزمائش میں تھے، تو اللہ پاک نے نیند طاری کر دی صحابہ پر، تھوڑی اونگ گئے اور بالکل فریش ہو گئے، اور 70 کفار جو ہے وہ پار ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ اللہ اکبر، 14 صحابہ شہید ہوئے تھے اس میں۔ اسی جنگ کے اندر ابو جہل جو ہے وہ جہنم میں پہنچا تھا، اور جہنم میں کس نے پہنچایا؟ جہنم میں پہنچایا تھا معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما، 2 نوجوان لڑکوں نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن میں نے دیکھا 2 لڑکے میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ چچا جان یہ بتائیں کہ ابو جہل کدھر ہے؟ کہہ رہے تمہیں اس سے کیا کام ہے، وہ تو بدماش ہے۔ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول پاک کو گالیاں دیتا ہے، تو ڈینگے مار رہا تھا ابو جہل، بکواس کر رہا تھا، دندن آ رہا تھا ادھر، تو دونوں وہ جو نا جھپٹے جیسے شاہین جھپٹتا ہے اپنے شکار پر، اور جا کر تلواروں سے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد دونوں نا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کیا کہا؟ ہم نے اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ دونوں دعویٰ کرنے لگے کہ ہم نے قتل کیا، ہم نے قتل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلواریں دکھاؤ، تلواریں دکھائی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حوصلہ افزائی فرماتے نا، فرمایا تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ اچھا، غزوہ بدر سے پہلے بھی جو نا ایک بڑا ایمان فروز واقعہ آپ کو بتاؤں، کیونکہ صحابہ کرام کو لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ اصل مقصد تھا ابو سفیان کے لشکر کو پکڑنا تھا، جو مال تجارت لے کر آ رہا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو خیر فتح مکہ پر آپ مسلمان ہوئے اور آپ جنتی صحابی ہیں، خیر اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن جب اس مقام پر پہنچے ہیں اس کے قریب، تو وہ لشکر تو نکل گیا۔ ادھر ان کو خبر ملی کفار قریش کو کہ جو لشکر تھا اس پر اٹیک کر دیا مسلمانوں نے، اس کو لوٹ لیا، اور تو وہ ایک دوسرے کو جوش دلا کر تیار ہو کر آ گئے۔ اچھا، جب ان کو پتا چلا کہ لشکر بخیریت آ گیا، لیکن نہیں اب تو ہم مت جائیں گے، وہاں اپنی دھاک بٹھائیں گے، تو شرابیں پیئیں گے، تو کھائے پیئیں گے، وہاں رہیں گے تاکہ پورے عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے۔ ان کو ان کی موت یہاں کھینچ کے لے آئی، تو بڑے بڑے جو نامور غیر مسلم تھے وہ یہاں پر جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور کتنے وہ یہاں جہنم میں پہنچائے گئے تھے۔ یہیں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو میدان جنگ کا وزٹ فرمایا، معائنہ فرمایا، اور پھر عصا مبارک سے نشان لگایا، یہاں فلاں کافر گرا ہوگا، فلاں یہاں، فلاں یہاں، فلاں یہاں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اگلے دن دیکھا کہ بال برابر بھی وہ وہاں سے نہیں ہٹے جہاں آقا نے فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ میدان بدر کے صدقے ہماری بخشش کر دے، مسجد عریش کے صدقے ہماری بخشش کر دے، جو صحابہ یہاں تشریف لائے تھے ان کے صدقے ہمیں تن من دھن قربان کرنے والا بنا دے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات۔ یہاں جو ہم حاضر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو جبل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بدر میں اللہ پاک کی جانب سے پہلے 3000 پھر 5000 فرشتے نازل ہوئے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ یہاں فرشتوں نے نزول کیا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ فرشتے میدان بدر میں شامل ہوئے تھے، آقا کے سپاہی بنے تھے۔ یہ تو قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124-125 میں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو حوصلہ دیتے تھے، ہمت بڑھاتے تھے کہ تم اپنی ہمت بلند رکھو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ اس کے بعد فرمان ہے کہ 3000 فرشتوں کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو
اور اس وقت دشمن تم پر حملہ آور ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ 5000 ممتاز فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا. یہ غیبی خبر تھی، ابھی تو وقوع تو بعد میں ہوا نا. تو یہ پوری ہوئی اور صحابہ کے صبر و تقوی کے باعث اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو نازل کیا جنہوں نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کی. یادوں کا تیری یہ شہدائے بدر کے جو مزارات ہیں اس کے قریب ہی سامنے جو 14 صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے نام ہے، اور ایک صحابی جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے اور راستے میں انہوں نے شہادت کا جام پیا تھا. حضرت عمیر بن ابی وقاص، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں. صفوان بن وہب، ذو الشمالین بن عبد عمرو، مہجہ بن صالح، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلام تھے اور غزوہ بدر میں سب سے پہلے ان کی شہادت ہوئی تھی. عاقل بن البکیر، عبیدہ بن حارث، سعد بن خیثمہ، مبشر بن عبد المنذر، حارثہ بن سراقہ، رافع بن المعلہ، عمیر بن حمام، یزید بن حارث، معوذ بن حارث، عوف بن حارث رضی اللہ عنہم اجمعین. جانی ساران بدر و احد پر درو، جانی ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.